صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج گلے کے امراض پر گفتگو ہوگی. احادیث مبارکہ میں گلے کے امراض پر بات کی گئی ہے، خاص طور پر گلے کا اہم ترین عضو ٹونسلز یا جس کی خرابی سے ٹونسلائٹس ہوتا ہے، اسے شفایاب کرنے کے لیے ایک بہت اچھی دوا کا تذکرہ کیا گیا، جو کہ آج بھی اتنی ہی حفاظت رکھتی ہے جتنی کہ اس کی حفاظت اس دور میں تھی. اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ گلے کا استعمال مختلف چیزوں میں ہوتا ہے. کوئی اس گلے سے بہت اچھے کام لیتا ہے کہ تلاوت کرتا ہے، لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچاتا ہے، صحت کی باتیں پہنچاتا ہے. کوئی شخص بھلائی کی باتوں کو اسی گلے کے ذریعے سے انسان اس کو استعمال کر کے پہنچاتا ہے، اور کوئی انہی چیزوں سے برائیاں کرتا ہے، کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اور کہیں گالی گلوچ کرتا ہے. یہ سب چیزیں گلے کا استعمال ہے. گلے میں ایک ساؤنڈ باکس ہوتا ہے جہاں الفاظ بنتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں، زبان کی مدد سے، دانتوں کی مدد سے ان کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو ناظرین، ہمارے نمبرز ہمارے اسکرین پر، اور ہمارا ایڈریس، ہمارا فیس بک کا ایڈریس، ہمارے ای میل کا ایڈریس بھی موجود ہے. آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ حضرات جنہوں نے اب تک نسخے استعمال کیے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹونسلائٹس کے حوالے سے، بچوں کے جو ٹونسلز ہوتے ہیں، اس میں اکثر ہم نے یہ پروگرام بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے استعمال کیا. مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ٹونسلز ہوئے بچوں کو، ان کو شدید قسم کا بخار بھی ہوا. جو علامات اس میں آتی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، پھر وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج طب نبوی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جیسے ہی طب نبوی کا علاج شروع کیا تو 3-4 دن کے بعد بچوں کو آرام آ گیا، بڑوں کو بھی آرام آیا، اور اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں طب نبوی کی مدد سے شفایاب ہوتے دیکھا. لیکن ہم پھر بھی ایک بات کہیں گے کہ یقیناً طب نبوی کی ادویات مکمل علاج ہیں، لیکن کوئی بھی مرض ہو اس میں ماہرین سے رابطہ سب سے پہلا کام ہے. اور یہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں آپ نے حکیم سے علاج کرانے کی تاکید بھی کی. اس دور میں حکیم حارث بن کلدہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر افراد کو ان کے پاس آپ بھیجتے، ان سے کہتے کہ حارث بن کلدہ کے پاس جائیں، مکمل طبی معائنہ کریں گے آپ کا، اور ساتھ ہی یہ کہ پھر ادویات بھی آپ بتا دیا کرتے. تو حارث بن کلدہ جیسا سائنسدان جو کہ ہر وقت خواہش مند رہتا تھا کہ بارگاہ رسالت سے، صحت کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، میڈیکل سائنس جو اس دور کی تھی کہ کچھ عنایت ہو، اور اس طرح سے وہ لوگوں کا علاج کرتے اور لوگ شفایاب ہو جاتے. تو آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے اللہ نے زندہ کی ہے. ہیئر ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے طب نبوی کو اس دور میں زندہ کیا، گھر گھر پہنچایا، اور اس وقت لاکھوں افراد ماشاءاللہ روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. گلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو عام طور پر دیکھا گیا ہے وہ ٹونسلز کا ہے. ٹونسلز کی وجوہات پر ہم بات کریں تو اس میں پہلے تو کام یہ کہ ٹونسلز کا فنکشن ہمارے جسم میں کیا ہے. ہمارے گلے میں پھیپھڑوں کی طرف یعنی لنگس کی طرف جانے والے تمام جراثیم کو ٹونسلز رستے میں روکتے ہیں. یہ 2 غدود ہیں جو گلے کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہر اس جراثیم کو، بیکٹیریا کو جو نقصان دہ ہیں، ان کو روکنا، ان کو فلٹر کرنا اور ان کو ختم کرنا. اور ساتھ ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان، اس کی یہ عادت ہو کہ وہ ہر چیز کو لے کر منہ میں رکھ لے، بغیر کھانا کھائے ہاتھوں سے، بغیر دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھا لے، اور ہاتھوں کو اچھی طرح صاف نہ کرے، اس سے کلی کر لے. یہ تمام چیزیں بھی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ ایسی فضا میں رہتا ہو کہ جہاں ہر وقت آلودگی ہے، ہر وقت پالوشن ہے، اس کی سانس کے ذریعے سے، اور معدے میں بھی اکثر ایسی چیزیں پہنچتی ہیں
کہ جو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ٹونسلز بنائے ہیں کہ پھیپھڑوں کی مکمل حفاظت کے لیے وہاں کوئی جراثیم نہ پہنچنے پائے، کیونکہ پھیپھڑوں سے جو چیز خون میں جا کے شامل ہوگی وہ گردش کرے گی سارے جسم کے اندر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فومیگیشن کو، دھونی کو لازمی قرار دیا. لازمی سے مراد یہ ہے کہ بتا دیا کہ اس کی کتنی بڑی افادیت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ساتر، حب و رشاد، ساتر اور مر مکھی کی دھونی دیتے رہا کرو، فومیگیشن کرتے رہا کرو. یہ تاکید ہے ہمارے گلے کی حفاظت کے لیے بھی ہے. جہاں اس سے ماحول صاف ہوگا، جتنا ماحول صاف ہوگا، ناک، حلق اور کان، یہ تینوں چیزوں کی حفاظت ہوگی. وجوہات میں اگر ہم بچوں کی طرف دیکھیں تو بچے اس بات کے زیادہ عادی ہوتے ہیں کہ کوئی قریب پڑی ہوئی چیز وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں. اسی طرح باسی کھانے یا وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہو اس کے کھانے سے بھی گلے خراب ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز کھا لی گئی جس میں کیمیکلز بہت زیادہ تھے، جیسے کہ آج کل مصنوعی رنگ والے، مصنوعی ذائقوں والی چیزیں بہت عام ہیں، اور گلے کے امراض تو آج ویسے بھی عام ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے بازاروں میں جو مرچ مسالے موجود ہیں ان میں سے بہت کم مرچ مسالے ہیں. زیادہ تر کچھ پاؤڈرز میں رنگ ملا کر مختلف رنگوں کے مسالے تیار کر دیے گئے ہیں. جو ہلدی کا رنگ ہے وہ ہلدی جیسی چیزیں موجود ہیں، سیاہ مرچ کا جو چیز موجود ہے اس کی شکل و صورت کی چیزیں موجود ہیں. اسی طرح سرخ مرچ جیسی چیزیں موجود ہیں جو کہ خالص تیزابوں پر مبنی ہوتا ہے. دھنیا موجود ہے، نقلی بہت کچھ. اب یہ سب چیزیں معدے میں اور سب چیزوں میں، باقی اعضاء میں، جگر کو بعد میں خراب کریں گی، سب سے پہلے گلے کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. اچھا جی فرمائیے. جی میری بیٹی کا ایک مسئلہ تھا ٹونسلز کا. جب سے وہ پیدا ہوئی، ابھی وہ 4 سال کی ہے، تو جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اس کے ٹونسلز یعنی اس کا بخار اور شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے. تو آپ کی دوائی سے الحمدللہ اس بچی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہ قصے شیری، حب رشاد اور 4 چیزوں کا جو آپ نے امیزہ بتایا تھا، جی ماشاءاللہ، تو اس سے میری بچی کو بہت زیادہ فرق آیا، ورنہ ہر مہینے 2 مہینے بعد. تو یہ دوائی جو ہے، میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ دوائی کو مطلب کتنے عرصے تک جاری رکھنا ہے؟ اچھا آپ نے کتنی مقدار میں دی؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے آپ. جی 2 چٹکی میں دوپہر کے کھانے کے بعد اور 2 چٹکی جو ہے وہ رات کے کھانے کے بعد. اچھا، یعنی دوپہر میں اس لیے دی کہ بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو آپ اسے دوپہر میں دے رہی ہیں. میری بچی جو ہے نا ابھی 4 سال کی ہے وہ. اچھا، وہ 4 سال کی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کا احتیاط تو میں بہت زیادہ کرتی ہوں، کھانے پینے کا اور مطلب تمام چیزوں کا. تو الحمدللہ بہت زیادہ سے فائدہ ہوا ہے. مطلب آپ ابھی ٹونسلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. میری ایک ہی بچی ہے، بس مجھے بہت زیادہ اس کی پرابلم تھی. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب میری یہی مسئلہ ہے کہ میرے معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا. میں نے بہت زیادہ دوائیاں وغیرہ استعمال کی. کائنڈلی بس مجھے معدے کا ذرا بتا دیں کہ کیا میرے مطلب معدے میں گرمائی زیادہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ ضرور میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ جی احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب. جی احمد صاحب فرمائیے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ہیلو. جی فرمائیے. جی ہلو. اوکے، شاید کوئی لائن میں شاید کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کال ڈراپ ہوئی ہے. ٹونسلز کے بارے میں آپ نے ابھی دیکھا کہ طب نبوی میں بہت ہی کامیاب علاج موجود ہے. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے، بلکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ سرجری کے لیے کسی بچے کو لے جا رہے تھے، تو ان سے کسی ایسے شخص نے ذکر کیا جو طب نبوی کے مستقل ناظر تھے، قاری تھے، اور انہوں نے کہا کہ طب نبوی سے ان کا علاج کرا لیجئے، اور اس طرح وہ سب مجھ تک پہنچے. تو ماشاءاللہ چند ہی دنوں میں سرجری کی کیفیت سے وہ کم از کم باہر آ گئے بچے. اور اب یہ ہے کہ ہم پہلے وجوہات مکمل کر لیتے ہیں. تو اس کی وجوہات میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ ہم صاف ستھری غذائیں نہ کھائیں، صاف ستھری چیزیں نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، سب پانی آلودہ ہو، اور اس طرح صاف ستھری فضا میں نہ رہتے ہوں. یہ 3 ہیں بنیادی وجوہات.
یہ ان بنیادی وجوہات پر مزید کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ماحول اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں جنہوں نے فومیگیشن کی، تو طب نبوی کے ناظرین کو، ہمارے جو مستقل ویورز ہیں، چند ماہ سے ہیں یا چند سال سے ہیں، ان سب سے میری تو گزارش یہی ہے کہ باقاعدہ ہر 15 دن کے بعد یہ ممکن بنائیے کہ آپ فومیگیشن کریں۔ اور فومیگیشن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الرشاد، مر اور ساتر کو آپ نے پسند فرمایا۔ یہ تینوں ادویات گلے کے لیے بھی ویسے ہی فائدہ مند ہیں، بلکہ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب فومیگیشن کریں، دھواں اٹھائیں، جلائیں ان دوائیوں کو، تو اس وقت کچھ دیر کے لیے خود بھی وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ لوگ جن کے گلے خراب ہوں اور جنہیں دمے کا ایسا دمہ جو عارضی دمہ ہوتا ہے اس کے مسائل ہوں، جنہیں دھوئیں سے الرجی نہ ہو، وہ کچھ دیر کے لیے جب تک کہ پورا بھرپور دھواں اٹھ جائے اس وقت آپ بھی وہاں سے اٹھ جائیے، دروازے بند کر دیجیے۔ اس کے بعد یہ ادویات جلنے کے بعد انتہائی فائدہ مند ہیں ہمارے سانس کے راستوں کے لیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ کا شکر ہے۔ آپ کا نام؟ سر میں محمد طاہر اقبال ٹیکسلا سے بول رہا ہوں جناب۔ طاہر اقبال صاحب ٹیکسلا سے، جناب جی سر، آپ اسلام آباد آئے تھے، وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، میڈیسن لی تھی وائف کے لیے ہیپاٹائٹس سی کی۔ اچھا جی جی۔ تو وہ سر اس کے بارے میں مشورہ یہ کرنا تھا، پہلے 3 ماہ پہلے ہم نے کراچی سے دوائی منگائی تھی، تو ہیپاٹائٹس والی جو تھی وہ فل پانی میں حل ہو جاتی تھی پڑیا۔ جی بالکل۔ ابھی جو اسلام آباد سے لی ہے نا، وہ ابھی پڑیوں سے پتہ نہیں تو ایسے جیسے اس بگول کا چھلکا وغیرہ ہوتا ہے نا، ایسے وہ فل حل نہیں ہوتی، ابھی پتہ نہیں اس میں کچھ چینجنگ آئی ہے فارمولے میں۔ جی وہ کائنڈلی پوچھنا یہ تھا کہ ابھی یہ دوائی جو ہے پھر وہ پینے میں بھی تھوڑی سی نا وہ مطلب فل حل نہیں ہوتی، وہ بچ جاتی ہے اس طرح۔ ہاں یہ ایک مسئلہ اس میں آیا ہے۔ پہلے ایکسٹریکٹ تھا، ابھی وہی پیور جو پاؤڈر ہے اسی کو خوشگوار کر کے بنایا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک مزید کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے والا فارمولہ واپس آ جائے، تو انشاءاللہ۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ ایسا میں انوار بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے انوار صاحب۔ ایسا ابھی اللہ نے سعادت دی تھی، اس دفعہ مجھے عمرے پہ جانے کا موقع ملا تھا، تو وہاں میں نے آپ کی ماشاءاللہ جو آپ یہ اجوا کھجور کے جو پیس بتاتے تھے اس کے گٹھلیوں کا، جی یہ پاؤڈر وہاں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ یقیناً اس پروگرام کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں، تو وہ پاؤڈر تو میں لے آیا ہوں، ویسے مجھے مرض تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا میں ایسا وہ احتیاطاً استعمال کر سکتا ہوں؟ احتیاطاً 10 دن کا ایک کورس کر لیجیے، وہ بھی 2 گرام 2 چٹکی گٹھلی کا پاؤڈر، ایسی پانی سے اور 3 کھجور اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جی۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گٹھلیوں کا پاؤڈر اکیلے استعمال کرنا اتنا فائدہ مند نہیں جتنا کھجوروں کو بھی ساتھ استعمال کیا جائے۔ ان دونوں کی کیمسٹری میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات رکھے ہیں کہ یہ دل کو قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسا پاؤڈر ہے تو وہ صرف 2 گرام، جن کی عمریں 15 سال سے زیادہ ہیں، خوش آمدید ناظرین۔ گلے کے امراض اور خاص طور سے ٹونسلز یا ٹونسلائٹس پہ ہماری بات ہو رہی ہے، اور ٹونسلز کا علاج بہت خوبصورت علاج، آرام دہ علاج حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط موجود ہے۔ حلق کی بیماری میں گلا دبانا، یہ بخاری اور مسلم میں واقعات ہیں کہ اس دور میں جب ٹونسلز ہوتے تھے بچوں کو، کیونکہ یہ بیماری بچوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بچوں کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے، کیونکہ اس کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ ٹونسلز یعنی وہ غدود ہمارے جو گلے کے دونوں طرف موجود ہیں وہ پھول جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس دور کی خواتین حلق کی اس بیماری میں گلا دبا دیا کرتی تھی، یعنی اپنے انگوٹھے حلق میں داخل کرتی اور ٹونسلز کی جو جگہ ہے وہاں پریشر سے، انگوٹھوں کے پریشر سے ان ٹونسلز کو پھاڑ دیا کرتے ہیں، تو اس سے
کیونکہ جب کوئی چیز متورم ہوتی ہے تو اس میں پیپ بھی بھری ہوتی ہے، پس ہوتی ہے، اور اس طرح وہ پس باہر نکلتی، بچے عذاب میں مبتلا ہوتے، روتے، اور اگرچہ ان کو بعد میں آرام آ جاتا ہے لیکن وہ چند دن بچوں کے لیے خوفناک ہوا کرتے، اور اکثر بچے اس میں ہلاک بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ جی سر جی، میں جاوید اقبال بول رہا ہوں لیا سے سر۔ میں نے اچھا سر آپ کو تقریباً 2-3 مرتبہ آپ کے پرسنل ای میل پر بھی اور ایچ ٹی وی کے ای میل پر بھی اپنے رپورٹ کی تھی، آپ کو سینڈ کی تھی سر۔ جی جی بالکل۔ میرے وہ سر پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے سر جی، اس میں ڈاٹ آ رہے ہیں، میں نے آؤٹ کنٹری کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن وہ ڈاٹ کی وجہ سے سر۔ جی دیکھیے، آپ کو یا تو اس کی ایک بہت اچھا خاصا ماشاءاللہ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر یہ مسائل، اس قسم کے مسائل طب نبوی سے حل ہو جایا کرتے ہیں، تو اس کے لیے لیکن ضروری ہے کہ ای میل وغیرہ ہم نے آپ کی اسٹڈی کر لی تھی، اور غالباً آپ کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ یا تو اسلام آباد میں یا پھر کراچی میں ہمارے سینٹر میں رابطہ کیجیے تاکہ آپ کا مکمل معائنہ بھی ہو سکے، آپ کی رپورٹس اسٹڈی آپ کے ساتھ کر لی جائیں، انشاءاللہ اس کا حل ہے۔ لیکن جب تک آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو ہم نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ 2 بڑے چمچے زیتون کا تیل رات کو پینا شروع کر دیجئے، جب آپ خالی پیٹ ہوں، سونے کی تیاری کر رہے ہوں، اس وقت آپ پینا شروع کر دیجئے، اور جب ہمارے پاس آئیں گے تو دیگر ادویات طب نبوی کی انشاءاللہ آپ کا علاج ممکن ہے کہ آپ کا پرسنل نمبر مل جائے سر؟ جی کنٹرول روم سے لے لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ جی، یہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے، 1 سال کا ہے وہ اور بہت ویک ہے، اس کے خون کی بہت زیادہ کمی ہے، اور میں نے بہت سارا علاج کروایا اس کا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خون کی کمی ہے ان کو؟ جی، ٹیسٹ بھی اس کے بار بار کروائے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں بھی دے رہے ہیں، خوراک بھی اس کی اچھی کر رہی ہوں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی۔ ان کی عمر کیا ہے؟ 1 سال ہے لیکن دیکھنے میں یہ 3-4 سال ماں کا لگتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا میرا مسئلہ ہے کہ ان کے دادا جو ہیں 70-75 سال کی عمر ہے ان کی، اور ان کو ہچکی لگ جاتی ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی 8-8 دن۔ اچھا، اس کے بارے میں پلیز مجھے لازمی بتائیے گا، اور اس کا بتائیے گا میرے بچے کے بارے میں کہ میں یاد۔ ضرور، میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور خون کی کمی کے لیے چونکہ بچے کی عمر بہت کم ہے، اس میں مناسب تو یہ ہوگا کہ آپ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کیجیے، ان کے پاس اس مسئلے کا یقیناً حل ہے۔ کچھ ایسا وقت گزرے گا کہ اس بچے کے ہیموگلوبن کے ساتھ ہلکی سی کمی بیشی ہوتی رہے گی، کبھی یہ بیلنس ہوگا، کبھی یہ نیچے آ جائے گا، لیکن ان کے ساتھ رابطے میں رہیے۔ ساتھ ہی اگر آپ کو صاف ستھری بہی کہیں سے مل جائے تو بہی کے جوس بنا کر اس کے 2-3 قطرے اس بچے کو روزانہ دینا شروع کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ خون کی کمی پوری ہو رہی ہے۔ فروٹس اس کو دینا شروع کیجیے، یقیناً ڈاکٹرز نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوگا، ان کی ہدایت پہ عمل کیجیے۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس بچے کی ادویات پر، اس بچے پر دم کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہی ادویات اس پر کام کرنے لگیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ گلے کے حوالے سے، گلے میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ٹونسز، اور ہم جیسے کہ حدیث مبارکہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے قسط شیری کو وہ میڈیسن قرار دیا جو گلے کے امراض کو ختم کرتی ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ قسط شیری میں 2 خصوصیات موجود ہیں، بیکٹیریا کو کل کرنا اور وائرس کو بے اثر کرنا اور ختم کرنا، اور دونوں کو جسم سے خارج کر دینا۔ قسط شیری کی خاص بات کیا ہے کہ یہ جسم میں اس ماحول کو جو بیکٹیریا کے لیے، وائرس کے لیے، کسی جراثیم کے لیے خوشگوار تھا اس کو ناخوشگوار بنا دیتی ہے، کہ وائرس بیکٹیریا اس جسم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بے اثر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا عرصے تک کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب اگر اس کی علامات پہ جایا جائے تو بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گلے سب سے پہلے جو نشانی ہوتی ہے، اگر یہاں بالکل تھوڑی کے نیچے اگر ہاتھ لگائیں دائیں اور بائیں جانب ہمارے گلے کے، تو اس میں 2 گلٹیاں یا 2 بڑی نوڈز متورم ملیں گی۔ اور بچوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں بخار ہو جاتا ہے، اور بخار کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک اور بھی شکایت سامنے آتی ہے کہ وہ گردن نہیں گھما سکتے، گردن گھمانے سے چیختے ہیں بچے۔
تو یہ 3-4 بڑی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں اور کوئی بھی چیز کھا پی لیں انہیں نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہیں سے انہیں اذیت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بخار ہونے کی وجہ سے بخار اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ ورم آنے والا ورم گلینڈز میں وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس میں ایک سٹیج یقیناً ایسی آتی ہے کہ وہاں سرجری ہی کی جانی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ادویات ختم نہیں ہوئی، ایک خاص میڈیکل سائنس کی ادویات اگر ختم ہو جائیں تو ہمیں دوسری میڈیکل سائنسز میں دیکھنا چاہیے۔ تو اب طب نبوی کی میڈیکل سائنس میں قسط شیریں ایک ایسی دوا ہے کہ ہم نے سرجری کیے جانے والے بچوں کو ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ہم نے انہیں قسط شیریں دی، اور اس طرح سے دی جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے، اور یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسے کیسے دینا ہے۔ مستدرک الحاکم اور ابن الفرات وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس وقت یہ ایک موقع تھا جب خواتین بچوں، ایک خاتون تھیں جو کسی بچے کو جسے ٹونسلز تھے، گلے میں گلا اس کا متورم تھا، انگوٹھے ڈال کر اس کو دبانے والی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اے عورتوں، مقام تعسف ہے کہ تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو تو وہ قسط ہندی کو لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دے۔ اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو کہ گلے میں سوزش اور دوسرا سر کا درد، ان دونوں چیزوں میں یہ فائدہ مند ہے، اور اسے دینے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسے چٹا دیا جائے۔ آج ہم بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بچوں کو صاف ستھری قسط شیریں اسے فلٹر کیا جائے، بچوں کو دینے کے لیے اسے ململ کے کپڑے میں فلٹر کر لیا جائے، باقی جو پاؤڈر نیچے بچتا ہے اس پاؤڈر کو بچوں کو دیا جائے، بچوں کے حلق میں، بلکہ ان کا منہ کھول کے ان کے حلق کے قریب اس کو گرا دیا جائے۔ اس میں بچے کچھ دیر کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن پاؤڈر چونکہ اندر قسط شیریں کا پہنچ چکا ہے، وہاں موجود بیکٹیریا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جب یہ عمل مسلسل کیا جائے تو بیکٹیریا بے اثر ہونے لگتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں بیکٹیریا کل ہونے لگتے ہیں۔ 3 سے 4 گھنٹے تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر اگر قسط شیریں 8 یا 10 مرتبہ دی جا چکی ہو بچوں کو تو یہ ٹونسلز کے سرجری کے مرحلے سے بچے نکل آتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ سر حاکم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی حاکم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا، ہمارا پورا خاندان اس کو دیکھتا ہے، فالو کرتا ہے، بہت شکریہ، کافی ان سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میرے کو پچھلے 2 سال سے میرے کو تھائرائیڈ پرابلم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں ڈاکٹر کو چیک کراتا تھا جو ہوتے تھے ان سے، میں نے دوا کھائی ہے اینٹی تھائروکسین، میں نے 1 سال تک کھائی ہے۔ پچھلے 1 سال سے میرے دوا انہوں نے میری بند کر دی ہے، ٹیسٹ میں کراتا رہتا ہوں ہر 2-3 مہینے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کم آئے گی تو کچھ آپ کو ڈراپ وغیرہ ہم ڈالیں گے۔ جی، تو پچھلے 1 سال سے میں بھی فی الحال دوائی نہیں کھا رہا ہوں، ہر 2-3 مہینے میں ٹیسٹ کرا کے ان کو دکھاتا رہتا ہوں۔ تو اس صورت میں سر اگر مجھے تھوڑی گائیڈنس مل جائے، کچھ طب نبوی میں کچھ مجھے ایسی چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ناظرین، قسط شیریں ایک دوا ہے، اب اسے استعمال کیسے کیا جائے، کیا قسط شیریں کے ساتھ دیگر ادویات کو ملانے سے کیا نتائج حاصل ہوں گے، اس پر گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاسنی کے بیج 10 گرام، میتھی دانہ 25 گرام، سوئے کے بیج 10 گرام، انہیں ملا کر پیس کر آپس میں یکجان کر لیجئے، ملا لیجئے اچھی طرح، اور جب بھی استعمال کریں پہلے ایک بار چمچے سے پوری دوا کو ایک بار ہلائیے، ملا کر اچھی طرح ملا کر اور استعمال کرنا ہے۔ بچوں کے لیے ½ ٹی اسپون، نصف چائے کا چمچہ، چھوٹا چمچہ، اور بچوں کے لیے 1 بڑا چمچہ ناشتے کے بعد، رات کھانے کے بعد۔ لیکن جب ٹونسلز کا مرض شدت اختیار کیے ہو تو ان 2 دواؤں، ان 2 اوقات کے علاوہ بھی بچوں کو آدھا چٹکی خالص قسط شیریں وہ دن میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ان کی زبان پہ رکھ دیجئے۔
इसी तरह बच्चों को इसमें परहेज भी कराना होता है, और परहेज यही है कि फीडर से और वो जो चूसनियाँ बच्चों को दे दी जाती हैं चूसने के लिए, या बच्चों के इर्द गिर्द देखा जाता है कि कोई गंदी कोई गलीज चीज़ ना हो कि जिसे बच्चे उठा के मुंह में रख लें, बच्चे अपना हाथ मुंह में लेने के आदी होते हैं। इससे भी बढ़कर ख़तरनाक कि हम हर किस्म के, हमारे हाथ साफ हैं या नहीं हैं, हम बच्चों के होंठों पर अपनी उंगलियां लगाना बहुत पसंद करते हैं। ये पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वगैरह में रिवाज है कि वो बच्चों को इतना ख़तरनाक एक ये अमल करार दिया गया है कि यूरोप में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में बच्चों के करीब बच्चों के मुंह को चूमना वहाँ बाकायदा जुर्म है, मना किया जाता है। तो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी होगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सोबिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सोबिया? हाँ जी। आप के प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। किस्ते शीरे का आप ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ही जिक्र करते हैं, और अभी जैसे प्रोग्राम तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन पर है। अच्छा सोबिया, माजरत आपकी शायद कॉल ड्रॉप हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपना डॉक्टर आयशा कोयटा से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था कि उन्हें आर्थराइटिस भी है, डायबिटीज भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। आजकल उन्हें जो है बर्निंग फीट बहुत, उनको ऊपर से मतलब तलवों के नीचे से बर्निंग महसूस होती है और वो ऊपर तक टांगों तक जाती है, और उन्हें मोशंस भी काफी साल से चल रहे हैं और रोज डेली हो रहे हैं। तो आप प्लीज ये मोशन और बर्निंग फीट के बारे में बताएं, हम बहुत परेशान है। जरूर, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। और एक और बात थी कि मेरी सिस्टर है, उनके एक ब्रेस्ट की तरफ जो है और आर्म की तरफ एक मतलब मांस सा है गोश्त का ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप FNA करवा लें, तो आप इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जरूर जरूर, मैं अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हम सिस्ट रसोलियाँ वो कहीं भी हों, ये एक नुस्खा है तिब्ब नबवी की अद्वियात का, बहुत ही कारआमद है, ये हमेशा इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपके पास तैयार है तो यही नुस्खा काम आता है टॉन्सिल्स में भी, गले के अमराज में, या कहीं भी जिस्म में कोई वर्म, कोई सूजन जिस्म के अंदरूनी आज़ा में आ गई हो और कोई इन्फ्लेमेशन हो, उन सब में ये सिस्ट वाला नुस्खा, रसोलियों का नुस्खा काम आता है। और इसमें किस्त शीरी 80 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, सोए के बीज 10 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम और तुख्मे रेहान 7 ग्राम। इसमें किस्ते शीरी हमने 85 ग्राम भी लिखी है, ये भी दुरुस्त है। इतना सोए के बीज 7 ग्राम, ये एक बार फिर मुलाहिजा फरमाइए। सोए के बीज 7 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, किस्ते शीरी 85 ग्राम, कासनी के बीज 20 ग्राम, तुख्मे रेहान 7 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम। इन्हें पीस कर आपस में अच्छी तरह मिला लीजिए, इनको यकजान कर लीजिए। इसका आधा चाय का चमचा नाश्ते और रात खाने के बाद तकरीबन 3 से 4 माह तक ये हर किस्म के जिस्म में रसोलियाँ और ट्यूमर वगैरह को बहुत, यानी वो जो तकलीफ़ होती है अगर किसी जो वो ट्यूमर जो जिल्द पर होते हैं, ये बहुत जल्द उनके दर्दों को भी कम कर देता है। तो इसलिए इन्हें इस्तेमाल कीजिए, चाहे टॉन्सिल्स हों या कोई रसोलियाँ सिस्ट वगैरह हों। किस्ते शीरी की आपने अभी बात की, तो किस्ते शीरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस मुबारक है कि मफहूम है कि बेहतरीन इलाज हिजामा कराना या किस्ते शीरी का इस्तेमाल है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इलाज करार दिया है, तो इसलिए दुनिया भर के साइंसदान जो तिब्ब नबवी से इलाज करते हैं, किस्ते शीरी को बहुत बड़ी मिकदार में देकर जल्द कामयाबी हासिल करते हैं। और ये सिलसिला शुरू किया था डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने, फिर पूरी दुनिया में ये फैल गया और माशाल्लाह सारी दुनिया में इससे कामयाबी हासिल की जा रही है। किस्ते शीरी, इसका मिजाज, इसका जो टेम्परामेंट है वो गर्म है और खुश्क है दर्जाए सोयम में, तो इसीलिए इसे जरासीम के खिलाफ इससे बहुत कामयाबी हासिल की जाती है। और इसे कॉस्टस रूट भी कहते हैं और सासोरिया लेपा इसका लातीनी नाम है, बोटेनिक नेम। और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, शमी मिजाज।
جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے مجھے معدے کی تکلیف ہے, مجھے بواسیر کی شکایت ہے اور مجھے دمے کی بھی شکایت ہے. تو اب میں آپ سے کافی ٹائم سے پروگرام دیکھ رہی ہوں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں ہر دوائی سے کس طریقے سے یوز کروں, اور میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہے, میرا خون بھی جیسے آتا ہے اور بہت زیادہ. تو پلیز آپ مجھے اپنا نمبر دیتے تاکہ میں آپ سے اپنا چیک اپ کرا سکوں. ضرور, آپ نمبر لے لیجئے کنٹرول روم سے. اور پھر بھی میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ بخاری کی, جس کا مفہوم ہے کہ انجیر سے متعلق کہ انجیر کا بھرا ہوا تھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور آپ نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی انجیر کے بارے میں بتایا کہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ہے, تو آپ انجیر کثرت سے استعمال کیجئے. مزید گفتگو کرتے ہیں ٹانسلز پر, گلے کے امراض پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.